بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ زکوٰۃ کہاں کہاں پہ خرچ کی جا سکتی ہے، زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں اور کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ تو آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے سورہ التوبہ کے اندر، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 مصارف بیان فرمائے ہیں کہ جو زکوٰۃ ہے وہ صرف اور صرف ان 8 قسم کے لوگوں کو دی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی زکوٰۃ خرچ نہیں کی جا سکتی۔ اور اگر کوئی بھی شخص ان 8 مصارف کے علاوہ کہیں پہ اپنی زکوٰۃ کو لگاتا ہے، خرچ کرتا ہے، کہیں اور پہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو یقیناً اس کی زکوٰۃ قابل قبول نہیں ہے، اور اس نے زکوٰۃ کا جو فریضہ ہے وہ اس کے سر پہ ابھی باقی ہے، اس کے سر سے اترا نہیں ہے۔ وہ 8 مصارف کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا جو مصرف ہے زکوٰۃ کا وہ ہے فقیر، کہ جو شخص اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا ٹھیک سے، اگرچہ وہ کما بھی رہا ہے، اس کی آمدن بھی ہے، لیکن اس کے جو اخراجات ہیں اور اس کی جو ضروریات ہیں، اس کی ضروریات دیکھی جائیں گی کہ اگر اس کی ضروریات جو ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی اس کے باوجود، تو وہ شخص زکوٰۃ کے مستحق ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا جو ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، دوسرا مسکین ہے۔ عام طور پہ فقیر اور مسکین کو ایک ہی زمرے میں شمار کیا جاتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں، یہ ایک جیسے ہی ہیں، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ ضرور فرق ہے کہ جو مسکین شخص ہے اس کی حدیث کے اندر تعریف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین شخص وہ ہے کہ جو لوگوں کے اندر چل پھر کے مانگتا نہیں ہے، لوگوں سے سوال نہیں کرتا۔ مسکین وہ ہوتا ہے کہ جو سفید پوش ہو، لوگوں کے سامنے سوال بھی نہیں کرتا اور لوگوں کے سامنے یہ بات ظاہر بھی نہیں ہونے دیتا کہ وہ مستحق ہے اس چیز کا، تو اس کو مسکین کہتے ہیں۔ اور اس کی ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہی، تنگ دست ہے، اس کے باوجود بھی لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے کہ وہ اچھا خاصا ہے، اس چیز میں شرمندگی اور عار محسوس کرتا ہے کہ لوگ اس کو مستحق سمجھیں یا لوگ اس کو کمزور یا غریب سمجھیں، وہ اس چیز کو برا سمجھتا ہے، اسی لیے لوگوں کے سامنے اس چیز کا اظہار نہیں کرتا، تو یہ شخص بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ والعاملین علیہا، تیسرا جو شخص ہے وہ ہے کہ جس کو حکومت کی طرف سے زکوٰۃ کی ذمہ داری اور ڈیوٹی دی گئی ہو، اب وہ زکوٰۃ اکٹھا کرنے پہ لگا ہوا ہے، اس نے حساب و کتاب اس کا رکھنا ہے، اس کی یہ جاب ہے، تو اس کی جاب حالانکہ وہ مستحق نہیں بھی ہے، لیکن اس کی جو جاب ہے، اس کی تنخواہ جو ہے وہ اس زکوٰۃ سے ادا کی جا سکتی ہے۔ تیسرا جو مصرف ہے وہ یہ ہے۔ اور زکوٰۃ کا جو چوتھا مصرف ہے وہ مؤلفۃ قلوب ہے، کہ یعنی کہ ایسا شخص جو نیو مسلم ہے، جو ابھی بھی مسلمان ہوا ہے، کچھ وقت گزرا ہے، اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، تو اس کو بھی زکوٰۃ کے پیسوں میں سے دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جب نیو مسلمان ہوتا ہے تو اسلام کی جو محبت ہے اس کے دل کے اندر پختہ ہو جاتی ہے۔ جب کوئی شخص اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اس کو زکوٰۃ دیتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، تو اس کا دل جو ہے وہ اسلام کے معاملے میں مضبوط ہو جاتا ہے کہ یہ اسلام اچھا مذہب ہے اور یہ ہر کسی کا خیال رکھتا ہے، تو اس کا دل جو ہے، اس کا جو معاملہ ہے، ایمان ہے، وہ اسلام کے اوپر پختہ ہو جاتا ہے۔ اور پانچواں جو مصرف ہے وہ ہے وفی الرقاب، یعنی کہ غلام کو آزاد کرانا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ مسلمان کے لیے ہے، کسی غیر مسلم کے لیے نہیں ہے۔ وفی الرقاب سے مراد ہے کہ ایک مسلمان ہے کہ جو غلام ہے کسی کا، تو انسان اگر زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کے مالک کو اس کی رقم ادا کر کے اس کو آزاد کروا دیتا ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں یہ آزاد ہے، تو یہ چیز بھی جائز ہے، یقیناً یہ بھی اجر کا کام ہے۔ اور چھٹا مصرف یہ ہے کہ والغارمین، ایسا شخص کہ جس نے کاروبار کیا، جس نے تجارت کی، تو اس کو اس میں سے گھاٹا آ گیا، اس کو نقصان ہوا، اس نے کوئی بھی کام کیا، اس کو اس میں سے نقصان آ گیا،
اور اس کے پیچھے اس کے پاس اتنی دولت، اس کے پاس جائیداد یا ایسی کوئی قیمتی چیز نہیں ہے کہ جس سے وہ اس کا ازالہ کر سکے، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور جو 7واں مصرف ہے وہ اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے سے مراد یہاں پہ 2 قسم کے لوگوں کو لیا جاتا ہے۔ علماء کرام نے، مفسرین نے، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور ان کو جہاد کی معاونت میں کہ وہ اس میں سے اسلحہ خریدیں، اس میں سے کفار کے خلاف اپنی طاقت کو مضبوط کریں اسلام کی سربلندی کے لیے، تو اس کو اس معاملے میں دیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا اس سے جو مراد لیا جاتا ہے وہ ہے اللہ کے راستے کے اندر تبلیغ کرنا۔ مدارس جو ہیں، یہ طلباء جو ہیں دینی، اس سے مراد یہ بھی لیے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں، تو لہٰذا ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ آخری اور 8واں جو مصرف ہے وہ یہ ہے کہ وابن السبیل، ایسا شخص کہ جو مسافر ہے، اب سفر کی حالت میں اس کو مسئلہ بن گیا، اس کے پیسے کہیں پہ گر گئے، کوئی اس کا نقصان ہو گیا، اب وہ گھر نہیں پہنچ سکتا، یا اس کی جو ضروریات ہیں وہ مسافری کی وہ تنگ ہے، حالانکہ اگرچہ اپنے علاقے کے اندر وہ امیر ہے، پیسے والا ہے، مالدار ہے، لیکن یہاں پہ سفر کی حالت میں وہ تنگ دست ہے، تو اس کے لیے بھی زکوٰۃ اس کو دی جا سکتی ہے۔ یہ مصرف ہیں جن جن جگہوں پہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ان 8 مصارف میں سے جو سب سے بہترین اور آج کل کے دور میں سب سے مفید ہے وہ ہے وابن السبیل، اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے سے مراد مجاہدین ہیں، اور مدارس کے جو طلباء ہیں، علماء کرام ہیں، مدارس ہیں دینی، جو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اسلام کی نشر و اشاعت کا کام کر رہے ہیں۔ اب وہ کون کون سے لوگ ہیں کہ جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ اگر آپ ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کی یقیناً جو زکوٰۃ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ ان میں سے سب سے پہلے جو لوگ ہیں وہ ہیں غیر مسلم۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی کہ جو شخص صحت مند ہے اور اچھا بھلا ہے، کمانے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود کماتا نہیں ہے، کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو جو اس کے اصل مستحق ہیں ان تک پہنچاؤ۔ تو یقیناً یہ لوگ مستحق نہیں ہوتے، جو اصل مستحق ہیں ان تک پہنچانا چاہیے۔ اس کے بعد جو تیسری قسم ہے وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خاندان ہے، جو سید ہیں، جو سادات ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ان کو زکوٰۃ دینی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے قرآن مجید میں ہے کہ خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ قرآن مجید میں ہے کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ میل کچیل ہوتی ہے، یہ میل کچیل ہوتی ہے انسان کے مال کو۔ جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کا مال جو ہے وہ اس میل کچیل سے پاک ہو جاتا ہے، اور پاک اور پاکیزہ اور برکت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو یہ جو صدقہ ہوتا ہے اور یہ جو زکوٰۃ وغیرہ ہوتی ہے یہ ایک قسم کی میل کچیل ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خاندان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل میں سے جو لوگ آ رہے ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ ہاں، ان کو ہدیہ دے سکتے ہیں اور دینا بھی چاہیے، یہ باعث ثواب ہے، یہ اجر کا کام ہے، اور ان کی شان یہی ہے کہ ان کے لیے ہدیہ دیا جائے۔ یہ ان کی شان کے بالکل لائق نہیں ہے کہ ان کو زکوٰۃ دی جائے، ان کو تحائف دیے جائیں، ان کے ساتھ حسن سلوک رکھا جائے، ان کی عزت و تکریم کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔